السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ جو چھوت کی بیماری ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے لگتی ہے آپس میں، انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی، اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے اور کیا ہم سب کو پرہیز کرنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس مسئلے پہ بات کرتا ہوں۔ اصل میں یہ حدیث صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 5776 اور صحیح مسلم میں 2224۔ اس کے تحت یہ حدیث آئی جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ادویٰ نہیں ہے، کوئی طیارہ نہیں ہے، لیکن میں اچھے شگون کو پسند کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا نیک شگون کیا ہے؟ فرمایا اچھے الفاظ۔ اور اس حدیث میں ادویٰ سے مراد چھوت کی بیماری یا کنٹیجیس ڈیزیز، اور طیارہ سے مراد پرندوں کے حوالے سے یا جانوروں کے حوالے سے بدشگونی ہے۔ جیسے اس معاشرے میں رائج ہے کہ کوا منڈیر پر بولا تو کوئی مہمان آ رہا ہے، یا کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری بدشگونیاں اس معاشرے میں رائج ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں صرف یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ کوئی حامہ نہیں ہے۔ شیخ عثیمین جو سعودی عرب کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کوئی ادویٰ نہیں ہے، یعنی کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے، یہ عام معنی میں ہے، ان جنرل میننگ، یعنی کوئی بیماری خود سے نہیں لگتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لگتی ہے، پرمیشن سے لگتی ہے۔ ادویٰ سے مراد وہ جسمانی اور نفسیاتی بیماری ہے جو ایک متاثرہ شخص سے صحت مند آدمی کو لگتی ہے، جبکہ طیارہ کا مطلب وہ چیز ہے جو سنی اور جانی جائے اور جس کے بارے میں یقین اور عقیدہ ہو کہ یوں برا ہوگا یا اچھا ہوگا۔ جبکہ حامہ ایک الو سے ملتا جلتا پرندہ ہے، اور جس کے بارے میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ اگر کسی آدمی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی ہڈیاں حامہ بن جاتی ہیں، اور یہ اڑتا ہے اور چلاتا ہے، اور جب تک مقتول کا بدلہ نہ لے لیا جائے تب تک یہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ ان میں سے کچھ کا یقین تھا کہ حامہ اس مقتول کی روح ہے، اور کچھ عربوں کا کہنا تھا کہ حامہ ایک خاص پرندہ ہے جسے وہ بدشگونی کے لیے، نحوست کے لیے اس کے معنوں میں لیتے تھے، سمجھتے تھے، اور ان کی پیشن گوئی ہوتی تھی کہ اگر یہ کسی کے گھر پہ بیٹھ جائے اور وہاں آواز نکالے تو اٹ مینس کہ اس گھر میں کوئی ڈیتھ ہونے والی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں فالس ہیں، جھوٹی ہیں، غلط عقائد ہیں۔ تو ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، جس میں فرمایا کہ چھوت کی بیماری، ادویٰ کوئی نہیں ہے، حامہ کوئی نہیں ہے، طیارہ کوئی نہیں ہے۔ ادویٰ وہ بیماری ہے جو ایک آدمی سے کسی دوسرے آدمی کو یا ایک جانور سے کسی دوسرے جانور کو لگتی ہے۔ حدیث میں بیان ہوا ہے، فرمایا بیمار کو صحت مند کے ساتھ مت رکھو، مثلا بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ مت رکھو تاکہ سارے اونٹ بیمار نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ کوڑی سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، اور کوڑ ایسی بیماری ہے جو بہت جلد لگتی ہے، بہت جلد ٹرانسمٹ ہوتی ہے، اور بعض جگہ اس کو طاعون بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ چھوت کی بیماری ہوتی ہے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی بیماری ہو وہ خود سے نہیں لگتی اور نہ لگ سکتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ یہ جو فرمایا کہ بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹوں کے ساتھ نہ ملاؤ، اور طاعون یا کوڑی سے بھاگ کر ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان سے بچا جائے، اوائڈ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ یہ یقین رکھا جائے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو خود بخود لگ جائے گی، بلکہ احتیاط ضروری ہے، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیت 195 میں فرمایا کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوت کی بیماری کے اثرات کا انکار فرما رہے تھے، کیونکہ چھوت کی بیماری ہماری زندگی میں موجود ہے، یہ ریالٹی ہے۔ جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ادویٰ نہیں ہے، یعنی کہ چھوت کی بیماری نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹ ہرنی کی طرح چاقو چوبند ہوتے ہیں، پھر ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے اور صحت مند اونٹوں میں گھل مل جاتا ہے، اور پھر سارے کے سارے اونٹوں کو خارش لگ جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خارش زدہ اونٹ کو سب سے پہلے کس طرح بیماری لگی، وہ بیماری کس نے لگائی۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ پہلے اونٹ کو جو خارش لگی ہے
وہ چھوت کی بیماری کی وجہ سے تو نہیں لگی، تو ظاہر ہے کہ وہ خارش اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگی ہوگی۔ تو یہی عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ جو بھی بیماری ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی، خاص طور پہ جو چھوت کی بیماری ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ تاثر ہے کہ اگر کسی کو زکام ہے تو بس زکام ہے تو مجھے بھی زکام ہو ہی جائے گا۔ یہ گمان کیا ہوتا ہے کہ یہ زکام ہمیں لگے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکام زدہ لوگوں میں کام کرتے ہیں، بلکہ بہت خطرناک بیماریوں کے درمیان کام کرتے ہیں، ان کو بیماری نہیں لگتی۔ اور اگر اللہ چاہیں تو بیماری لگے گی، اللہ نہ چاہیں تو بیماری نہیں لگے گی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک کوڑی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کھاؤ، یعنی وہ کھانا جو آپ علیہ السلام نوش فرما رہے تھے اس میں سے کہا کھاؤ۔ تو وہ اس لیے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی سب سے بڑھ کر تھا، کائنات میں سب سے بڑھ کر تقوی انہی کا تھا، یہ ان کے تقوی کی اور توکل کی انتہا تھی۔ تو اس لیے یہ بھی ہمیں ملتا ہے، یہ بھی امت کے لیے سبق ہے کہ جس کا یقین اور توکل بڑا ہوا ہو تو اگر کسی برس زدہ کے ساتھ، کوڑ والے کے ساتھ، یا کسی چھوت والی بیماری کے ساتھ وہ کھاتا پیتا بھی ہے تو اس کو توکل اور تقوی کے سبب، کیونکہ اللہ کی ذات پہ اس کا توکل اور تقوی ہے، تو اسے وہ بیماری انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ تو امید ہے کہ جن بہن نے یہ سوال پوچھا ہے ان کی تسلی ہو گئی ہوگی۔